نمرود بادشاہ پوری دنیا کے حکومت کرن والا او دی پوری دنیا کے حکومت سی اور او وقت سی کہ لوگی اس نمرود دے پتلے بنا کے گھرہ کے اندر دی عبادت کرتے ہوں سان اور خدای کا دعوے دار سی ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سامنے کھلوا کے کہنے لگا کہ میں نے خدا مان یہ نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل پیش کی تھی آپ نے فرمایا تو خدا نہیں فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جڑا زندگی بھی عطا کرتا ہے جڑا موت بھی عطا کرتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سامنے نمرود کہنے لگا میں خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا نا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جڑا زندگی بھی دیتا ہے جڑا موت بھی دیتا ہے وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت کہنا میں بھی زندگی بھی دیتا موت بھی دیتا انہیں ایک کہتا ایک آزاد بندے نے بلایا ایک قیدی نے بلایا اس قیدی کو پھانسی کا حکم ہو گیا سی ان آزاد کر دیتا ایک جڑا آزاد بندہ سی انہوں بلا کے پھانسی تے چڑھا دیتا اور نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کرتا جڑا آزاد سی انہوں پھانسی تے چڑھا دیتا انہوں موت دے دیتی کہ جتنی موت سی انہوں میں زندگی دے دیتی حضرت ابراہیم اللہ نے کیا وجہ سے دارس نے میں گل کرتا پہلا یہ دی کہ اکل ہی بول دی ابراہیم اللہ نے پھر دوسری دلیل پیش کی تھی حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی تھی آپ نے شاہ فرمایا اچھا تو رب میں سن میرا رب ہوے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق میرا رب ہوے جڑا مشرق تو سورج طلوع کرتا ہے جگر تو سچا خدا ہے نا تو کہتا ہے میں خدا وا فاتی بہا من المغرب تو پھر اس سورج کو مغرب جو طلوع کر کے پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم اللہ نے کیسی گل کر دیتی کہ یہ سچا خدا ہے مگر جو سورج طلوع کر کے اٹھائے نا لیکن قرآن کہتا ہے فَبُوْحِتَ الَّذِي كَفَرَ وہ دے ہوش اڑ گئے پھر جس طرح بندے کو کوئی بات نہ رہے کہ بندے کو طاقت ہوئے کہ بندہ پھر کی کرتا ہے قید دے کر ڈال دیتا ہے حضرت ابراہیم اللہ نے قید دے کر ڈال دیتا تو کہنے لگا انہاں قید دے کر ڈال دو انہاں اتنی دردناک سزا دینی ہے کہ لوگی یہ نہ کہر کہ نمرود خدا نہیں قید اندر ڈال دیتا تو قید اندر ڈال کے انہیں کیا کہ ہون لکڑیاں جمع کیتا جائے کہ حضرت ابراہیم اللہ کو آگ لائی جائے گی انہیں ساڑیا جائے گا ہون اتھو تک لوگ نمرود دی پوجا کرن والے سان اتھو دے لوگ منتا منن لگ پہ کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں ابراہیم نے ساڑن واسطے اتنیاں لکڑیاں خوشبوئے دے اندر سکتا گا کعبہ دے اندر آتا ہے 20 گز چوڑا 30 گز لمبا انہیں جناب ایک کنواں بنایا جس کے اندر وہ لکڑیاں سکیاں او دے وچ جناب انہیں آگ لائی تے کئی مہینے تک وہ آگ جلدی رہی جس وقت تپش ہوتی زیادہ ہوگی تے کہنے لگے ہون ابراہیم خلیل اللہ کو دے اندر سکتا گیا نمرود حکم دینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ دے اندر گرا دیتا گیا حضرت ابراہیم اللہ آگ دے اندر جا رہے تے کتابہ دے اندر آتا ہے کہ جتنی مخلوقات سامنا دنیا دی آسمان کی ساری مخلوقات پریشان ہو گیا کہ اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ آج آگ دے اندر جا رہا ہے کہ وہ ساری مخلوق نے نا اللہ تعالیٰ دیوار کا دے اندر عرض کی تھی مولا حکم دے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی مدد نہ کریے کہ رب نے فرمایا میں تو اذن دیتا حکم نہیں دیتا میں تو اذن دیتا حکم نہیں دیتا پوچھ لو میرے ابراہیم خلیل اللہ کو اگر مدد چاہیے تو دی مدد کر دو کتابہ دے اندر آتا ہے ایک فرشتہ پانی والا آ گیا ابراہیم خلیل اللہ کو پانی والا فرشتہ آ گیا کہ آ کے کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ اگر تسی حکم فرماؤ تو میں بارش نازل کر دیا یہ آگ ایک ہی کھول جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تینوں میں نے رب دا حکم ہے کہنے لگا نہیں رب تے نہیں بھیجا فرمایا میرا رب جانتا نہیں ہوتا خلیل آگ دے اندر جا رہے ہیں اب تیری میں حاجت نہیں اتنی دیر گزری ایک اور فرشتہ آ گیا کہنے لگا میں ہوا چلاتا ہوں اگر تسی حکم دے وہ تو میں ہوا چلاوا کہ یہ آگ نمرودیاں دی طرف چلی جائے گی سارے نمرودی تباہ کے برباد ہو جائیں گے اگر حکم دے ہو کہ اس آگ کو میں ہوتے توڑ دیا ابراہیم اللہ نے فرمایا تینوں میرے رب نے کریا کیا لگا نا رب نے نہیں کریا میں آپ آیا وا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کوئی اگر میرا رب جلیل سارن وچ راضی ہے ابراہیم خلیل سڑن وچ راضی ہے اگر جلیل سارن وچ راضی نا ابراہیم سڑن وچ راضی ہے اتنی دیر بعد جبریل آ گیا
جبریل آ کے کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ اگر تسی حکم فرماؤ کہ میں زمین تو مبادلہ کر دیا میں اس زمین دے تھلے والی چیز کتے ہوندے والی تھلے تباہ کر دیا کہ تانوں اس آگ تو بچا لگا مایا کہ اگر میرے رب کا حکم نہیں تو میرا رب جانتا ہے وہ تا خلیل آگ دے اندر جا رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تینوں فرشتے آئے بارے باری حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جے اگر میرے رب کی رضا مینوں ساڑن دے اندر ہے نا کہ خلیل ساڑن وچ راضی ہے کیونکہ انہیں مینوں یار کیا کہ یار واسطے اگر جان بھی ٹوٹ جاوے کہ بندہ سعادت سمجھدا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اگر سونا میں ساڑن وچ راضی ہے کہ خلیل ساڑن وچ راضی ہے اتنی جدوں گل ہوئی نا تے رب نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا سلامن علی ابراہیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آگ ابراہیم خلیل تے ٹھنڈی ہو جا آگ ٹھنڈی بھی چیز ہوگی نا تے نقصان دیندی ہے رب نے فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونی ابراہیم خلیل کا نقصان ہوئے فرمایا سلامتی والی ہو جائے کعبہ نے درایا جس ویلے اللہ رب العزت نے حکمنامہ فرمایا نا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا فرمایا دنیا دی اس وقت جتنیاں اگر سان ساری ٹھنڈیاں ہو گئی لوگاں نے دور دے اندر روٹیاں لگائیاں آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ روٹی نہیں سی پکی حضرت ابراہیم خلیل تے ایک انہاں دی جان دا امتحان